طرح شروع کی کہ قرآن پاک کو بالکل شروع سے شروع کر دیا. کسی جمعے 2 آیتیں, کسی جمعے 3 آیتیں, کسی جمعے 4 آیتیں, اور گھر سے نیت کر کے آنی ہے کہ ہم تو قرآن سیکھنے جا رہے ہیں بس. اور قرآن سیکھتے سیکھتے بیچ میں احادیث بھی آئیں گی, کیونکہ جب قرآن سیکھا جائے گا تو حضور نے قرآن سکھایا ہے تو آپ نے حدیثیں بھی بتائی ہیں. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرشتے پوچھیں گے کہ بتا تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں جواب دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر سہیل قادری یہ جواب دے گا کہ میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کیا کرتا تھا. لیکن آج کا موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, آج بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا وقت بھی لگنا ہے, اس لیے میں نے پہلے ہی وقت بچا لیا ہے تاکہ اپنے وقت پہ خطبہ مکمل ہو جائے. اہل سنت جو ہے وہ شروع سے ہی اس چیز کی قائل رہی ہے کہ اپنے بچوں کو 6 کلمے یاد کروائے جائیں. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, پھر کلموں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں. پہلا کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت, تیسرا کلمہ تمجید, چوتھا کلمہ توحید, 5واں کلمہ استغفار, 6واں کلمہ رد کفر. نام بھی رکھے ہوئے ہیں. تو آج میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں, وہ جی یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ سنیوں نے خود بخود ہی بنا لیے ہوئے ہیں. پہلی بات ایک اچھی طرح سمجھ لیجئے, عربی کے اندر کلمہ بامانی حروف کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ایک کلمہ ہے, پورا کلمہ ہے. اللہ بے عیب ہے, اللہ بے عیب ہے. دوسری بات, اگر کسی کے 6 بیٹے ہوں اور 6 کے 6 بیٹوں کے وہ نام رکھے, آدم 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 آدم, او بھائی یہ کیا کیا؟ او بھائی سب کو پتہ ہے ہم آدم کی اولاد ہیں, اس لیے میں بھائی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, ان کا نام آدم ہی ہے. او بھائی کس کو بلایا ہے؟ آدم کو بلایا, 6 نے 6 آ گئے. ہم نے نام رکھ لیے, کسی کا نام کچھ, کسی کا نام کچھ, کسی کا نام کچھ, پھر ان کے والد کا بھی نام ہے. اگر 2 نام ملتے جلتے ہوں تو ہم کہتے ہیں یار اپنے ابے کا نام دے دسی. آپ کو نام نہیں پسند آپ نہ رکھے. اب پہلے کلمے کا نام 6واں کلمہ کر دیں, 6ٹھے کلمے کا نام 5واں کر دیں, اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. نام رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا. نام سے بات سمجھ آئی آپ کو میری, کہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ پہچان ہو سکے. ورنہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ہم سب کا نام آدم ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے نام بدلے, خود نام رکھے. اور نبیوں کے ناموں کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ پہلے کسی کا نام نہیں ہوتا تھا. مثلا آدم علیہ السلام سے تو پہلے خیر کوئی تھا ہی نہیں کہ کوئی کہے گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت زکریا ہے, حضرت یحییٰ ہے, تمام انبیاء سوائے میرے اور آپ کے کریم آقا کو چھوڑ کے تمام انبیاء کے نام پہلی دفعہ ہی ہوتے تھے اور اللہ خود رکھتا تھا. صرف میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پہلے ہی بشارت کر دی گئی کہ اب جو نبی آ رہا ہے نا وہ محمد اور احمد ہے. قرآن میں احمد ذکر کیا, توریت میں بھی ذکر کیا, انجیل میں بھی ذکر کیا, زبور میں بھی ذکر کیا, نام لے کے ذکر کر دیا. تبھی تو اہل عرب اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنے لگ گئے تھے کہ ہمارا بیٹا محمد بن جائے گا. عیسائی یہودی اہل کتاب جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نبی بڑا شانوں والا ہوگا. توریت میں شانیں لکھی ہوئی تھی. تو نام رکھنا میرا کام نہیں ہے, نام میں نے نہیں رکھے, نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ طریقہ ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ نام رکھا کرو. پھر میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نام رکھو تو سونے سونے نام رکھو, نام کا اثر پڑتا ہے. میں واک کر رہا تھا تو میرے پاس ایک بابا جی آئے, کہتے جی میں اپنی پوتی کا نام بیری رکھ دیا. میں کہا بابا جی ہے کوئی نہ ہے. وہ کہتا یار میں اپنے پتر کو سمجھا کے تھک گیا کہ سدرا کا مطلب بیری ہوتا ہے, اے نہ رکھ. پالو کہتا میں سدرا ہی رکھنا ہے. وہ مانتا ہی نہیں پیا.
اب دیکھیے نا اس نے بابے نے سوال کس انداز میں کیا کہ میں اپنی پوتی کا نام بیری رکھ دیا. کوئی رکھے گا بیری نا؟ بھئی درخت کا نام ہے بیری, اور یہ وہ بیری وہی درخت ہے نا جبرائیل علیہ السلام کی جہاں پہ انتہا ہے, اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کی انتہا ہے. میں کہ بابا جی تہاڈے ہن گھر دا مسئلہ میں کی کر سکنا, تسی اپنے پتر نو مناؤ, میں جا کے تو نہیں منا, جڑا پتر پیو دی نہیں ماندا وہ میری کتھا منے گا. پہلا کلمہ نام جو مرضی رکھ لیجئے, ثبوت لے لیجئے کہ کہاں پہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ثبوت دیو, کلمے آئے ہی نہیں, میں ثبوت دینے لگا ہوں. پہلے کلمے کا ثبوت لے لیجئے. پہلا کلمہ دونوں جگہوں پہ ہے جی, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. حدیث میں یوں ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا دوسرا پورشن کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. قرآن پاک پڑھا کریں, بڑی برکتیں ہیں قرآن پاک پڑھنے سے. ہر جمعے میری آپ سے یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ گھر قرآن ضرور کھولا کریں, اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جب سورہ محمد پہ پہنچتے ہیں نا تو اس کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. اور جب سورہ فتح میں پہنچتے ہیں نا, سورہ فتح اردو چ سورۃ فتح, عربی چ سورۃ فتح, جب سورہ فتح پہ پہنچتے ہیں نا, میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے, عربی میں نہیں کر رہا, تو آخری آیت محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ مسلم شریف کی روایت 553 553 553. جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں ہمیں مسلم اور بخاری دکھائیں, میں مسلم اور بخاری سے لے کے آتا ہوں, تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب دوسرا کلمہ بھائی مسلم میں پڑھا ہے, آپ مسلم پوری پڑھ تو لیتے, آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے ہی نہیں, آپ تو منکر ہو گئے. قربان جاؤں, فیصل آباد والی سرکار, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب, انہوں نے ایک کمال کا نقطہ یہاں بیان کیا, وہ سن لیجئے اور پلے باندھ لیجئے. آپ کا گروہ کوئی بھی ہو, اللہ کرے, اور نبی تو ایک ہی ہے نا, اللہ کی لڑی ایک ہے, قرآن تو وہی ہے نا, بے شک. حدیث کی کتاب تے بے کر دی نا بنا لئی. تو آپ کا گروہ کوئی بھی ہو, لیکن اچھی بات جہاں سے ملے اسے پلے باندھ لیجئے. خیر ہمیں تو ہر بات ان کی اچھی لگتی ہے. محدث اعظم پاکستان ہے, ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے ہیں, انہوں نے کہا کبھی کوئی حدیث سنو نا تو یہ نہ کرو میں نہیں مانتا, اللہ کرے, کہا کرو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. سبحان اللہ, پہلی دفعہ, میں نے پہلی دفعہ سنی ہے, میں مانتا ہوں, میں انکاری نہیں ہوں, لیکن میں اگر میرا دل, میں تحقیق ضرور کر لوں گا کہ کہیں تم نے جھوٹ تو نہیں بولا. تو آج کل تحقیق کرنا بڑا آسان ہے, گوگل پہ جائیں, لکھیں, حدیث سامنے آ جائے گی. تو مسلم شریف کی 554 نمبر کی حدیث میں دوسرے کلمے کا ثبوت. تیسرے کلمے کا اور چوتھے کلمے کا بعد میں دیتا ہوں, پہلے 5ویں اور 6ٹھے کا لے لے, پہلے 5ویں اور 6ٹھے کا لے لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرو, اور آپ خود بھی کیا کرتے تھے. 5ویں کلمے کا یہی ہم نے نام رکھا ہوا ہے, 5واں کلمہ استغفار, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اب الفاظ جو مرضی ہو جائیں. اچھا یہ الفاظ سے آپ بڑا ایک عجیب دھوکہ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے, حدیث کس زبان میں ہے, جن لوگوں کے پاس یہی ان کی کیا زبان تھی. بولے وہ کچھ بھی لکھیں گے ایسے لگے گا جیسے قرآن لکھا ہوا ہے, یہاں حدیث لکھی ہوئی. میں قرآن بھی لکھوں گا ویسے لگے گا اردو لکھا ہوا ہے. آ رہی سمجھ بات. میری نانی جان اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے.
وہ یہ دعا مانگا کرتی تھی، یا اللہ ہونی انہونی تو بچا کے رکھی، ہونی جیڑی میں کرنی ہے، انہونی جیڑی میں نہیں کیتی، کدی کدی بندے نے کیتی نہیں ہوندی پھس جاندا ہے اور تڑے ماردا یار میں تے گناہ کیتا ہی نہیں، میں پھس کیویں گیا۔ ایک بندے نے پھانسی دی سزا ہو گئی، انہیں مسلح ڈالیا، روز دعا منگے یا اللہ انصاف کر، یا اللہ انصاف کر، یا اللہ انصاف کر۔ ہائی کورٹ مقدمہ پہنچیا، اتنے بھی انہیں پھانسی ہو گئی، سپریم وچ پہنچیا، اتنے بھی پھانسی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیرے کو انصاف منگیا سی، خواب میں ایک بزرگ آ گئے، کہا تو نے انصاف مانگا تھا اللہ نے کر دیا، تو راہ جاتے چڑیوں کو مار دیا کرتا تھا، چیونٹیوں کو مار دیا کرتا تھا جان بوجھ کے، ایک ہوتا ہے نہ پتہ چلے ویسے ہی آگئی پاؤں کے نیچے، تو جان بوجھ کے مسئلہ کرتا تھا، تو نے اللہ سے انصاف مانگا اللہ نے انصاف کر دیا۔ تو مارا کرتا تھا جان بوجھ کے، ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، تیرا قصور بھی کوئی نہیں ہے، چل پھانسی پہ چڑھ۔ تو اللہ سے معافی مانگتا، استغفار کرتا، توبہ کرتا۔ اب توبہ کے الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اب میں پنجابی ہوں، میں تو یوں ہی کہوں گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایمان سے بتاؤ جب میں اللہ کو کہوں گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سن رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ میری بولی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم اردو والے ہیں، تو یہ پنجواں کلمہ استغفار جس بندے نے بھی، وہ اس کی عربی ہوگی، اس نے عربی میں توبہ کی، کسی کو پسند آ گئی، لیکن ذرا اس کے سارے کلمات اٹھا کے پڑھے تو صحیح، یا وہ حدیث میں یا قرآن میں۔ چھٹا کلمہ رد کفر، حضرت ایوب انصاری کی وہ 10 انتہائی اہم نکات جو میں کئی دفعہ باقاعدہ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کفر میں جانا اس طرح سمجھنا کہ جیسے میں آگ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ کفر سے اتنا ڈرنا، اور یہی ششم کلمہ ہے، ششم کلمہ رد کفر، کہ یا اللہ میں نے کافر نہ کری، یا اللہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہی رہن دیں۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ تو الفاظ تو وہی ہے۔ تو میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ان کے لیے ذرا دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، وہ دعا کیا کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہے، یا اللہ سارے دے بچیاں دی خیر، اور انہوں نے صدقے میرے بچیاں دی بھی خیر کر دیں۔ تو وہ تو پنجابی میں دعا مانگیں گی نا، پنجابی ہے، تو آپ کوئی فتوہ لگا دے اور جی آدھے حدیث دے دعا ہی نہیں گی، عجیب بیوقوف لوگ ہیں یار آپ کیسے فتوہ لگا سکتے کسی کی دعا کے اوپر؟ لگا تو یہ دعائیں ہیں، کلمے، یہ کلمے بیسیکلی دعائیں ہیں، اللہ سے دعا مانگی جا رہی۔ اپنا نام رکھے، نام بدل لے، اپنا نام رکھ لے، پہلا کلمہ سہیل قادری، دوسرا کلمہ قاری رفیق، تیسرا کلمہ عاشق صاحب، چوتھا کلمہ سعید صاحب۔ کیوں جی نہ ہی رکھ رہے ہیں نا؟ او بھائی اللہ کے بندو نہ نام رکھو، ویسے پڑھ لو۔ میں تیسرے اور چوتھے کی طرف آ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے میں رک گیا ہوں، میں وہ ایک وظیفہ ہے اس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہم پڑھ لیں، قرآن حدیث کے لیے ہمارے پاس نہیں وقت۔ ہمارے پاس 4 سال میں 3.5 سال میں بچہ ہم نے انگلش میڈیم میں داخل کروانا ہے، اور 22 سال میں اس نے فارغ ہو کے نکلنا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اسے نوکری ملنی ہوئی کہ نہیں ملنی۔ کی خیال ہے؟ غلط نہیں کہہ رہے؟ جی نا۔ اور میری مدر ان لا یہ دعا مانگا کرتی تھی، تو جیرے رستے ہو جاوے اور رستیاں دی بھی خیر ہوئے۔ نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا رستے میں، نوکیلا پتھر اتنا بڑا، ابھی سوچ رہا تھا کہ اس پتھر کو کیسے اٹھایا جائے، بڑی غلط جگہ پہ پڑا ہے، تیز رفتار گاڑی آئی اس پتھر کے سائیڈ پہ لگی، اور وہ پتھر ایسے گیا جیسے گولی جاتی ہے، اور سامنے شیشے میں جا کے لگا، شیشے کو کرچی کرچی کر دیا۔ اگر وہ پتھر کسی انسان کے دماغ پہ لگتا اس کا کیا حال ہوتا؟ یا میرے بچے جڑیاں راہ جانے، یا اللہ راہ دیا بھی خیر، اس راہ بم دھماکہ ہو جائے پھر۔ تو ہر بزرگوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگی ہیں، تو آپ ان کی دعاؤں کے اوپر فتوے لگا دیں گے؟ آئیے بخاری کی رٹ لگانے والوں کو بخاری پڑھاتے ہیں۔
بخاری ادب سے پڑھیے بھائی، بہت کچھ ملے گا، ادب سے پڑھیے، حضور کی محبت میں کھب کے پڑھیے۔ اللہ کریم۔ اور یہ تیسرے اور کلمے کا پہلے تیسرے کلمے کا ثبوت ایک اور لے لیں۔ مسلم شریف روایت نمبر 5601، مسلم شریف روایت نمبر 5601، میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، اللہ کو کس کو؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمات ہیں اللہ کے نزدیک وہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی ہے تیسرا کلمہ، بولو یہی ہے؟ اللہ کریم۔ پورا بھی سنانا ہو نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بخاری جو سناواں گا، اے مسلم ہے، مسلم ہی چاہنا ہی لکھا ہے، اور مسلم ہی حدیث نمبر 6847، مسلم ہی حدیث نمبر 6847، 4 تے 7۔ جن چیزوں پہ سورج نکلتا ہے میرے اور آپ کے قریب آقا محمد مصطفیٰ، جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان سب چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھے کلمات پسند ہیں وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو میرے اور آپ کے کریم آقا کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ نام رکھ لیا تیسرا کلمہ، آپ نہ رکھے آپ ویسے پڑھ لیں۔ اللہ کریم نام رکھے، اللہ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنے سے کچھ نام رکھنے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب چھاپ کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ کتاب چھاپ کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنا نام شو کرنا چاہتے ہیں، مت لکھے، بس کتاب لکھ کے چھاپ دیں کہ گمنام منع ہے اسلام میں نام رکھنا، چھاپے ہاں ذرا، ادھر تے بڑا مولانا تے فلاں تے فلاں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آئیے تیسرے اور چوتھے کلمے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ تحفہ بھی ہے آج کے لیے۔ بخاری شریف انٹرنیشنل حدیث نمبر 1154، 1154، حضرت عبادہ بن صامت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من تعارى من اللیل فقال، جب حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعارى من اللیل، جب تم رات کو اٹھو، سوتے پہ بندہ پیشاب واسطے اٹھ رہا ہے، ویسے ہی آنکھ کھل جاندی ہے، میرے ورگا بڈھا بندہ کھنگ آ جاندی اٹھ جاندہ ہے، ساہ رک جاندہ ہے، کسی وقت اٹھ جاندہ ہے، پانی کول رکھوایا ہوندہ ہے کہ راتی ساہ رکیا تو تھوڑا جا پانی پی لانگا، جو تو بندہ بڈھا ہوندہ ہے ہی رہ جاندہ نا۔ تو رات کو جب تمہاری آنکھ کھلے تو کیا کرو؟ الفاظ غور سے سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کون سا کلمہ ہے۔ فقال، کہا، یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے کہتے لفظ رہے جی، بولو سبحان اللہ، اور کون سے لفظ ہیں؟ اللہ کریم۔ چوتھا کلمہ یہ ہے، آگے سنو، ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، پورا کہنا ہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیدی کتاب ہے باجی؟ او بولو، کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ ہمیں بخاری پڑھ کے حضور سے پیار ہوتا ہے، جب ہم تمہیں بخاری پڑھاتے ہیں تمہیں بخار ہوتا ہے۔ چارہ کلمے والا ثبوت لب گیا ہے، اب ترجمہ بھی سنو۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور بیدار ہوتے ہی یہ لفظ کہے، کیا
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور نہ نیکی کی طاقت۔ پھر کہے ثم قال، پھر یہ کہے ثم قال، پھر یہ کہے کیا؟ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ، اللہ مجھے بخش لے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش لے، اللہ کریم، اللہ مجھے بخش لے، تو اللہ اس کو بخش لے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رات کو جب آنکھ کھلے، رات کو جب آنکھ کھلے تو بغیر کوئی سوچے سمجھے عادت پکا لو، فوراً پڑھنا شروع کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میں معاف کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے۔ حضور فرماتا ہے یہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ صلی اللہ علیہ اس وقت بندہ جب یہ دعا مانگے گا تو یہ لازمی۔ قبول ہو گئی اللہ۔ ہاں اب ایک کچھ مثلا یہ جو دولہے کو 6 کلمے لازمی پڑھانے نے، اور بھائی یہ کوئی نہیں ہے، ہائے 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 اللہ، یہ کچھ نہیں، یہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دولہے کو 6 کلمے لازمی پڑھانے ہیں۔ دولہے کا نکاح کا صرف یہ ہے 2 گواہ ادھر سے 2 گواہ ادھر سے، بس بات ختم۔ وہ جو ہم یہ جو کاغذ رکھا ہوا ہے خانہ پوری کرتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہوتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کا جو موجودہ جو قانون ہوتا ہے اس کے اوپر چلنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ورنہ نکاح کے لیے تو صرف گواہان اور نکاح خان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ عربی میں ہی نکاح کیا جائے، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں پتر ہے تیرے نکاح میں دے رہے ہیں، قبول ہے قبول ہے، کہ جڑے گواہ نے انہوں نے پوچھا، انہوں دی موجودگی جو بس ہے قبول ہو اجاب جڑا ہے، انہوں نے نکاح کرنے رہے، اسا نکاح مشکل کر دیتا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب کلمے سنن گے ذرا تیار ہو کتے کتے کو سننے آج تک کلمے سن دے کوئی کسی کوئی نہیں سن دے، دیکھو وہاں جا کے۔ تو بھائی یہ کلمے ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں اور نیکیوں کا ڈھیر لگا لیں۔ ہاں آپ کو نام میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ نام نہ رکھیں، باقی ساری چیزیں آپ کو میں نے حدیثوں سے دکھا دی نا، اللہ کریم، دکھائیں کہ نہیں دکھائی؟ ہر چیز حدیث میں موجود ہے نا، تو حدیث میں جب موجود ہے تو پھر اس کو پڑھیے، پھر یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ پہلا کلمہ نام رکھا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، ہائے اللہ، ہم اس کا چھٹا نام رکھتے ہیں، چھٹا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد، کیا کریں گے آپ؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے توفیق دے، یہ جتنے بھی کلمے ہیں یہ قرآن و حدیث جب کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ سبحان، اگر کسی کو جو دیر سے آیا ہے سن نہیں سکا، کوئی خلش باقی رہ گئی ہے تو وہ بعد میں ریکارڈنگ دیکھ کے اپنی خلش دور کر سکتا ہے، کیونکہ غلط انداز میں نہ جرا کیا کریں۔ جیسے ایک صاحب میرے پاس آئے، میں خطبہ دے کے نیچے اتر گر رہا تھا تو بعد میں انہوں نے مجھے روک لیا، قاری صاحب وہ ذرا دسنا اے جرا تسی آج واقعہ سنایا قرآن وچ کتھے گئے؟ استغفر اللہ، میں کہا آپ نے تقریر سنی کہ سنی؟ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا یہ بخاری شریف میں ہے۔ نہیں قرآن ہی دکھاؤ نا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے جو چیز قرآن میں ہے نہیں میں تجھے کہاں سے دکھاؤں؟ اللہ کریم، بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے، اس کی تشریح بخاری کر رہی ہے، مسلم کر رہی ہے، ابن ماجہ کر رہا ہے، اللہ کریم، امام ترمذی کر رہے ہیں۔ حدیث والے جو ہے وہ سارے کے سارے حضور کا ہی کلام لے رہے ہیں نا، تو سب سے اچھی تشریح جو ہے قرآن کی وہ کس نے کی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو وہ کس صورت میں ہے؟ وہ بخاری میں ہے، وہ مسلم میں ہے، وہ حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ تو وہ ممبر کا واقعہ تھا کہ وہ ممبر درخت کا تنا رو پڑا،
یہ بخاری شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا، درخت کا تنا رو پڑا. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے قرآن سے دکھائیں. تو جب حدیث قرآن و حدیث کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ موجود ہے، شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہے. لا الہ الا اللہ آپ کو مل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ مل گیا، سبحان اللہ والحمدللہ مل گیا، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں سے مل گیا. چوتھا کلمہ بخاری شریف میں ایک وظیفے کے طور پہ رات کو جب آنکھ کھلے، یہ نہیں کہ اب آپ پہلے اٹھیں وضو کریں. بیچارے جو صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں تھک چکے ہیں، وہ کہاں پڑھا جاتا ہے ان سے نمازیں رات کو؟ وہ 5 نمازیں پڑھ لے کافی ہیں. تو آنکھ کھلی ہے تو یہ پڑھ لے، یہ تحفہ ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ جو نہیں اٹھ سکتے وہ کم از کم اتنا تو پڑھ لیں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کر لیں. اللہ تمہارا اور میرا حامی و ناصر و معلم ہے.